موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط آیا۔ آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ایک صحابی نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اسی لیے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے، دیکھو بارش تو شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی تم نے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا، میرے اس گنہگار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے منہ سے استغفار کا جملہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، مجھے بھی بتا بھلا وہ کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تھا تب میں نے تم سے اسے چھپایا۔ اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے، پھر بھلا میں تمہیں کیسے اس کا نام بتا دوں؟ سبحان اللہ، یہ رشتہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھنے پر قادر ہے، اور صرف پوشیدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ ذرا شدت سے خالص اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو۔ بہرحال اس واقعے میں نصیحت ہے ان تمام حضرات کے لیے جو اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے فلاح اور فلاح کے در پر جھکتے ہیں۔ اپنے گناہوں کے قصے انہیں سنا کر انہیں اپنے گناہوں کا گواہ اور حجت بناتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، نہ جانے کس حد تک ہم اپنے رب سے مایوس ہوتے ہیں جبکہ وہ تو ہماری توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور ہر حال میں اللہ سے ہی سوال کریں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے امت کو بتایا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔